بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج جمعرات کو آپ سے ملاقات ہوتی ہے وظائف کے سلسلے میں۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ ہمارے پیج پر بھی اور آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین کے نیچے بھی ہے، آپ کال کر سکتے ہیں۔ کال کرنے والوں کو ایک چھوٹی سی درخواست، دو درخواستیں بلکہ۔ پہلی بات تو یہ، جب کال کریں تو اپنے سوال کو ضرور بنا لیں اور پیچھے سے اپنا ٹیلی ویژن جو ہے اس کو بند کر دیں، اور کسی ایسی جگہ آ کے اگر موبائل سے کر رہے ہیں تو کال کریں جہاں سگنل ٹھیک ہو۔ اور دوسری درخواست یہ کہ جب آپ لائن پہ کال کریں گے تو ظاہر ہے باقی دوستوں کا بھی آپ کو خیال رکھنا پڑے گا، آپ کو ہلکا سا کیو میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ میں اپنے پہلے کالر سے بات کروں، غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے رشتے رکھے ہیں۔ ایک تو ہمارے رشتے ہیں جو کہ ہمارے خونی رشتے ہوتے ہیں، ان میں محرم بھی ہیں اور غیر محرم بھی ہیں۔ کچھ رشتے ہیں جو دوستی کے ہیں۔ ایک بڑا ہی خوبصورت رشتہ جو ہے نا، وہ نہ خون کا ہے نہ دوستی کا ہے، لیکن عوض میں، عوض کیا ہے؟ نکاح۔ نکاح کے عوض میں وہ آپ کا محرم رشتہ بن جاتا ہے۔ کیسا خوبصورت رشتہ جو مہر اور نکاح کے عوض میں محرم رشتہ بن جاتا ہے۔ خواتین حضرات، ہم اکثر سنتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری ماں حضرت عائشہ کی یہ بات کہ حضرت عائشہ جو تھیں ان کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ کا مقابلہ کیا اور حضرت عائشہ جو ہیں وہ جیت گئیں۔ پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ دوڑ کا مقابلہ سالوں بعد کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ تو آپ نے کہا عائشہ یہ تب کا بدلہ ہو گیا۔ یہ مزاج کیا چیز بتاتی ہے؟ اس مزاج کی سب سے خوبصورت بات جو ہے وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنی کتاب دا بلال جو کہ OIC کی پبلیکیشن، اس میں کیا خوبصورت بات لکھی، کہا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق مجھے آزاد کروا کے لے آئے تو میں سیدہ ختیجہ کے گھر میں آیا اور میں بہت دن بے ہوش رہا۔ پھر مجھے کچھ دنوں میں ہوش آ بھی گئی تو میں ایسے لیٹا رہا جیسے کہ مجھے ابھی ہوش نہیں آیا، اس لیے کہ مجھے ڈر تھا کہ مجھے کون لے کر آیا ہے۔ کہتی ہیں میں نے دو چیزیں دیکھنے کے بعد اپنی آنکھیں کھولیں۔ پہلی چیز میں نے یہ دیکھی کہ اس گھر کی جو خاتون خانہ ہے سیدہ ختیجہ جو ہے وہ بلی کو دودھ پلا رہی تھیں، تو مجھے بڑا حوصلہ ہوا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ نرم دل ہیں۔ کہتے ہیں پھر جب میں نے اس خاتون سیدہ ختیجہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے کام کاج میں اور پھر جو مثال دی وہ گھر میں صفائی کرتے ہوئے، جسے ہم کہتے ہیں کہ جھاڑو دیتے ہوئے دیکھا، تو میں نے سوچا کہ یہ لوگ بہت مختلف ہیں، یہ آسان بھی ہیں، نرم بھی ہیں، برابر بھی ہیں اور ایک دوسرے کا ہاتھ بھی بٹاتے ہیں۔ اور پھر جب مجھے ہوش آیا تو مجھے سہارا دے کے ماں سیدہ نے کھڑا کیا اور مجھے چلایا اور مجھے بھی اسی طرح خیال کیا جس طرح وہ باقی گھر والوں کا کرتی تھی۔ خواتین دوستان، یہ مثالیں جب ہم سنتے ہیں، ان مثالوں میں ہم کبھی بھی ان مثالوں سے کردار کی مثال جو ہے وہ اٹھانے میں پتہ نہیں ہمیں کیوں شرم آتی ہے۔ ہم روایتیں اٹھا لیتے ہیں، رواج اٹھا لیتے ہیں، لیکن کبھی نہ سیدہ کا کردار اٹھاتے ہیں، نہ محمد کی سنت کو اپنے کردار پہ لگاتے ہیں۔ اپنے کالر سے بات کر کے اس بات کو کنٹینیو کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم رضوانہ۔ جی وعلیکم السلام بلال صاحب، میرے دو مسئلے ہیں۔ جی بیٹے۔ پہلا میری بہن کا مسئلہ ہے، ان کی شادی کو تقریباً 7 سال ہو گئے ہیں، تو ان کی جھگڑے رہتے ہیں آپس میں۔ میری بہن یہاں پر ان کا رہنا نام چاہتی کیا ہے ہے ان بیٹا؟ کے ساتھ۔ جی ان کا نام کیا ہے؟ جی میری بہن کا نام سعدیہ ہے اور شوہر کا؟ اور ان کے ہسبینڈ کا نام کاشف ہے۔ تو کاشف میں کیا برائی ہے؟ کیوں جھگڑے رہتے ہیں کاشف سے؟ کاشف تو اچھا جی بچہ ہے۔ پتہ نہیں، ہر چھوٹی بات پہ وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام پروین ہے، کاشف صاحب کی۔ تو جی بہن تو نہیں جھگڑا کرتی؟ جی کون جھگڑا نہیں کرتی؟ بہن تو نہیں جھگڑا کرتی؟ جی بہن جو ہے اس وقت کافی زیادہ وہ کمپرومائز کر رہی ہیں، مطلب آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ بچوں کے لیے، مطلب 2 بچے ہیں ان کے، ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں، تو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جھگڑے کیوں کرتے ہیں، رہنا نہیں چاہتے یا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھو لیکن میری میری بہن رہنا چاہتی رابعہ، میں تمہیں بات بتاؤں، دلوں کے راز تو اللہ جانتا ہے کہ کون رہنا چاہتا ہے کون نہیں رہنا چاہتا۔ میں اس رشتے کو نا اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ وہ ماں اس کی یہ ہے، وہ ماں پروین جو ہے وہ صرف کاشف کی ماں نہیں ہے، وہ ماں جو ہے وہ آپ کی بہن سعدیہ کی بھی ماں ہے۔ یہاں پہ میرے خیال میں جو اختلاف ہے نا وہ صرف ایک ہی ہے، اور اس بات کو بڑے غور سے سننا اور اپنی بہن کو پہنچانا اور اس سے کہنا کہ اس کو سینے پہ ہاتھ رکھ کے سمجھنے کی کوشش کرے۔ سعدیہ کے اندر 2 اختلافات ہیں، ایک تو سعدیہ کے اندر غصہ تیز ہے، دوسرا سعدیہ انتہائی رومانویت پسند اور تعریف کی بھوکی ہے، لیکن کاشف دوسری سائڈ پہ بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہے، وہ اچھا بیٹا ہے، اس لیے اچھا باپ اور اچھا شوہر ہے۔ اگر اچھا بیٹا نہ ہوتا تو اچھا شوہر بھی نہ ہوتا۔ اب اگر آپ کی بہن
اور کاشف کی بیوی یہ چاہے کہ وہ اچھا شوہر تو ہو لیکن اچھا بیٹا نہ ہو، تو یہ انتہائی اسٹریچڈ بات ہے. اس لیے رابعہ، آپ اس بات کو جس تسلی سے دیکھ رہی ہو یا جس نظر سے دیکھ رہی ہو، اس کی دوسری نظر کو بھی دیکھو. بہن سے کہو کہ رومانویت اتنی اہم نہیں، اہم ہوتی ہے، اتنی اہم نہیں ہے زندگی میں کہ اس کے لیے گھر کو توڑا جائے. دونوں ایک دوسرے کا لباس بن کے رہنا سیکھنا چاہیے. سعدیہ سے بہن سے کہنا کہ وہ پڑھا کرے یا سلام یا اللہ، اس سے آپ کی بہن کا غصہ جائے گا. پھر اسے کہنا پڑھا کرے یا رحمان یا رحیم یا کریم، اس سے وہ ٹھہرے گی. اور پھر اسے کہنا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے. اس کے دل میں جو یہ خیال ہے کہ میں صرف بچوں کے لیے کر رہی ہوں، یہ کمپرومائز کے ساتھ زندگی وہ تلخ گزارے گی. تینوں چیزیں پڑھے، اور یہ اس کا انداز غلط ہے بالکل ہی سوچنے کا. عبدالزاہد السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام میرا چندہ. سر میرا نام عبدالزاہد ہے. جی میرے بیٹے. اور میری بیگم کا نام زوہا ہے. زوہا. جی زوہا. جی عبدالزاہد. آپ کو زاہد کہتے ہیں یا عبدالزاہد ہی بلاتے ہیں؟ سر بلاتے تو زاہد ہیں لیکن میرا نام ریٹن جو ہے عبدالزاہد ہے سر. ٹھیک ہے میرے بچے. اب تو بتاؤ. سر ہمارے حالات جو ہے نا وہ کافی مطلب کریٹیکل ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ نا زیادہ دیر لڑائی جھگڑے میں رہتی. اس کی وجہ؟ سر وہ تھوڑا سا آزاد خیال سے ہیں اور میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ وہ حالات جو ہے نا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. تو آپ کی بیوی آپ کی بات مانتی نہیں ہے؟ سر نہیں، تقریباً نہیں. تھوڑا سا زاہد اس میں ایک بڑی ادب کے ساتھ، یہ بڑے بھائی ہونے کی، ایک باپ ہونے کی ایسی سے آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ بڑا عجیب سا معاملہ نہیں لگتا کہ ایک آدمی جو ہے اپنی عورت کو بھی، ایک بیوی اس کی جو ہے وہ اس کو بھی کنونس نہیں کر سکتا یا ڈائریکٹ یا اس کو انفلوئنس نہیں کر سکتا؟ یہ آپ کو عجیب لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ ٹھیک ہے، میں کافی کوشش کرتا ہوں. تھوڑا سا وہ اس کی ایج فیکٹر بھی ہے تو وہ تھوڑی سی ضدی ہیں. وہ 90 سال کی ہو گئی ہیں کیا؟ ایج فیکٹر سے کیا مطلب؟ 90 سال کی ہیں وہ؟ نہیں سر، ایج کم ہے نا، 18-19 ایئرز کی ایج ہے. یار خدا کی قسم، یہ تو اور مزے کی بات ہے نا. دیکھو اسی عمر میں تو انسان دوسرے کے دماغ کو تبدیل کر سکتا ہے. مائنڈ جسے کہتے ہیں خیال سازی، اسی عمر میں تو انسان کرتا ہے. لیکن دیکھو اس میں تھوڑی سی میں تمہیں ظاہر بات کروں، میں آپ کی بیوی کو بالکل ہرگز بھی برا نہیں کہوں گا. میرے خیال میں وہ اچھی بچی ہے، محنتی بچی ہے. لیکن اگر اس عمر میں وہ نکاح میں ہے تو یہ چھوٹی عمر ہرگز، عورت کے لیے ہرگز بھی یہ چھوٹی عمر نہیں ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ یہ معاملہ کہ اب وہ ایڈولنس میں تو نہیں ہے، وہ 12 سال کی تو نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں نے دنیا کے سارے فیشن کرنے ہیں. میرے خیال میں تھوڑا سا اس کے ساتھ مشورہ اس طرح سے کرو کہ اس کی تذلیل نہ ہو، اس کی رومانویت بھی رہے لیکن حدیں قائم کر دو. مثال کے طور پہ اگر میں آپ کے شوز میں ہوتا تو میں اس کو یہ کہتا کہ تم گھر کے اندر جو چاہو کرو، لیکن جب گھر سے باہر جاؤ تو پھر تم ایک اپنے اوپر ٹیگ لگا کے جا رہی ہو پورے گھر والوں کا، اس لیے تم تھوڑی سی پابندی کرو. زاہد آپ اپنے سٹریس کو کم کرنے کے لیے پڑھا کرو یا سلام یا مومن یا اللہ. دوسری چیز جو رحمت کے لیے پڑھا کرو اور اپنی بیوی سے کہیں بھی کہنا پڑے وہ ہے یا ولی یا والی. اور تیسری چیز لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر یہ 3 تسبیحاں تم اور تمہاری بیوی پڑھتے رہو گے، آئی ایم شیور انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت بہت اچھا ہوگا. پھر جب وہ ماں بن جائے گی تو حالات بالکل ہی مختلف ہوں گے انشاءاللہ. جی السلام علیکم. ہیلو. جی میرا بچے، آپ کا نام کیا اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہیلو السلام علیکم. فرحت یاسمین نام ہے میرا بھائی. جی بیٹا. اور میرے 2 مسئلے ہیں. جی فرمائیے. وہ بیٹی ہے ماہم خالد، تو اس کا رشتہ آیا ہوا ہے آج کل. فرحان احمد نام ہے لڑکے کا، اور ماں کا نام ہے طاہرہ بانو. تو آپ کی بیٹی ہے ماہم؟ آپ کی بیٹی کا نام ہے ماہم اور لڑکے کا نام ہے؟ جی. جو رشتہ آیا اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے فرحان احمد. اچھا، تو یہ بڑا اچھا رشتہ ہے، آپ کو کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. بہت اچھی ماں ہے یہ جو لڑکے کی ماں ہے یہ یقیناً آپ سے بھی زیادہ اچھی اور صبر والی اور تحمل والی ہے. میرے خیال میں یہ اچھا رشتہ ہے. اس رشتے میں اپنی بیٹی کو سمجھا کے بھیجنا کہ ہر بات کے اوپر چھلکا کیلے کا نہیں اتارنا چاہیے. چھلکوں کو رہنے بھی دے، انسان پردے کو رہنے بھی دے تو وہ بھی مناسب بات ہوتی ہے. تھوڑا سا یہ سمجھانا، یہ رشتہ اچھا ہے، بہت اچھا ہے بلکہ، اور لڑکا سمجھدار بھی ہے. اپنی بیٹی سے کہنا کہ یہ پڑھا کرے ایک تو سورہ اخلاص کو، اس سے اس کے شوہر کے بھی رزق میں بہت فرق پڑے گا اور اس کے بھی مزاج میں فرق پڑے گا. سورہ اخلاص پڑھا کرے. دوسرا پڑھا کرے لا حول ولا قوت الا باللہ. اور تیسری چیز پڑھا کرے یا ولی یا نصیر. اس سے انشاءاللہ تعالی یہ رشتہ اچھا رہے گا. یہ خوبصورت رشتہ ہے، اس کو ہونے دینا، اللہ کرے گا انشاءاللہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم بلال بھائی، میں کراچی سے سمیرہ بات کر رہی ہوں. سمیرہ؟ جی سمیرہ.
سنیلا جی میرے بیٹے. جی جی بلال بھائی، میرے 2 بھائی ہیں، انور حلیم خان اور احمد حلیم خان. جی. انہوں نے پچھلے سال اپنا کنسٹرکشن کا کام شروع کیا ہے، تو آپ ہمیں کچھ ایسا پڑھنے کے لیے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں ترقی دے اور ان کی کمائی میں رزق حلال کمائی میں برکت دے مالک. آمین آمین. پہلی بات تو یہ کہ برکت تو یہیں سے شروع ہوگی جب بہنیں اپنے بھائیوں کے حلال رزق کے لیے دعا گو ہوں. تو میں کہتا ہوں یہیں پہ معاملہ جو ہے وہ بس اللہ کے ہاں قبول تو ہو گیا نا، باقی رہ گیا صرف انتظار. دونوں بھائیوں سے کہنا کہ جلد بازی جو ہے وہ نہ کریں. پہلی بات تو یہ جلد بازی کے ساتھ فیصلے مت کریں. دونوں سے کہنا کہ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد آنکھیں بند کر کے کریں. یہ دونوں اچھے بچے ہیں لیکن دونوں کے مزاج میں زمین اور آسمان، تیزی اور سستی کا فرق ہے. دونوں سے کہنا کہ یہ پڑھا کریں، ایک سورہ اخلاص پڑھا کریں، دوسرا یا ذل جلال والاکرام پڑھا کریں، اور تیسرا پڑھا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تینوں چیزیں بھائی پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ بہت رزق میں دے گا. یہ محنتی بھی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اور امیجنیٹو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں دے. خواتین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اور آپ سے یہ جو ہے نا جس کو اللہ نے کہا کہ یہ لباس ہیں ایک دوسرے کا، اس پہ ذکر کرتا ہوں کہ لباس کی مثال آخر اللہ نے کیوں دی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین کے ساتھ اگر قرآن حکیم کی سورہ یوسف کو دیکھیے تو وہاں پہ جو واقعہ ہے اس واقعے کے علاوہ جو سب سے زیادہ میرے خیال میں جو اہم بات ہے نا جس کو کہ ہم اکثر نہیں بلکہ ہمیشہ بھول جاتے ہیں، وہ لباس کی گواہی ہے. گواہی کس چیز کی ہے؟ ایک قمیص کی. قمیص پھٹتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کون صحیح اور کون غلط ہے. قمیص پہ خون لگا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کون شہید ہوا یا کون مرا یا کون کہاں گیا. قمیص کی گواہی جاتی ہے تو ایک نبی جو ہے اس کی آنکھیں واپس آ جاتی ہیں. یہ قمیص جو ہے نا، یہ جو لباس ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ کے جسم پہ جو آپ کا پسینہ ہے، آپ چاہے کہیں وہ گرمی سے ہے، لیکن قمیص کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ پسینہ گرمی کا نہیں خوف کا ہے. یہ خوف کون سا ہے؟ یہ دنیا کا خوف ہے یا یہ خدا کا خوف ہے؟ اس باریکی کی جو تبدیلی، اس باریکی کا جو علم ہے، یقین کیجئے یا تو وہ آپ کے اپنے نفس کو ہو سکتا ہے یا آپ کے لباس کو ہو سکتا ہے یا خداوند کی ذات کو ہو سکتا ہے. ہم اکثر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سنت کو اٹھاتے ہیں تو ہم یہ اس طرح کی باتیں ضرور کرتے ہیں، اللہ عالم یہ صحیح کہ غلط، لیکن حضرت بلال رضی اللہ نے ان کو ڈنائی کیا کہ آپ کے سر پہ کوئی بادل نہیں تھا یا آپ کا سایہ نہیں تھا. لیکن یہ جو معاملہ ہے کتنی عجیب بات ہے کہ یہاں سے ہم سنت نہیں اٹھاتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جو ہے گواہی دے رہی ہیں وہ ہماری ماں سیدہ عائشہ دے رہی ہیں. کہہ رہی ہیں ہم ایک چٹائی پر لیٹے تھے اور میں نے نماز ادا نہیں کرنی تھی، پاک نہیں ہوں گی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھے، جب آپ سجدے کو جاتے تم اپنی ٹانگوں کو سکیڑ لیتی. اب یہ محبت ذرا دیکھیے، ایک میاں بیوی کی اور ایک ہماری ماں اور ہمارے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم باقی تمام سنتیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھاتے ہیں، لیکن جہاں محبت کی بات آتی ہے وہاں پہ ہم اتنے فاصلے اور اتنی دوریاں کیوں ڈالتے ہیں؟ یہ جو نفاست ہے، یہ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، خدا کے ہونے کی اتنی ہی دلیل کافی ہے کہ خدا جو مثال دیتا ہے وہ بھی آپ کے نفس کی تہوں کے اندر سے نکال کر دیتا ہے. کوئی شخص یہ مثال نہیں دے سکتا کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو. خواتین حضرات، ہمارے فیس بک کے اوپر آپ ہمارے بہت سے بچوں کے نمبر لکھے ہوئے ہیں جو کہ کراچی سے لے کے پشاور تک کے مختلف شہروں میں ہیں. آپ انہیں فون کر کے ویڈیو کال جو ہے وہ ریکارڈ کرا سکتے ہیں. اگر آپ میں سے کچھ بہن بھائی یہ سمجھیں کہ وہ پرائیویسی کو مینٹین کرنے کے لیے اپنے خاندان کا اپنا نام نہیں بتانا چاہتے تو اپنا نام ہمیں نہ بتائیں، آن ایئر ہم نہیں کریں گے. آپ اپنا نام اگر فون بھی کریں تو آپ ہمارے پروڈیوسر کو بتا دیجئے، وہ میرے کان میں تو آپ کا نام پہنچ جائے گا لیکن آن ایئر نہیں ہوگا. آپ کی پریویسی ویڈیو کال میں یا ای میل میں یا آن ایئر کال کے اندر 100% انشاءاللہ تعالی ہماری امانت ہوگی. ویڈیو کالر سنتے ہیں اس وقت، پہلی کال سنتے ہیں، یہ ہم سے کیا سوال کریں گے؟ میری بیٹی کا ایک مسئلہ ہے کہ اس کا رشتہ نہیں آ رہا ہے. ابھی ایک رشتہ آیا ہوا ہے، وسیم اختر نام ہے اس کا، آیا یہ ٹھیک ہے. دوسری بیٹی عائشہ ہے جو کراچی میں ہوتی ہے، اس کا بچہ ہے 6 سال کا، اسد نام ہے اور وہ بول نہیں رہا. اس کے لیے کچھ
پہلی بات تو یہ کہ آپ انتہائی اچھے اور شریف آدمی ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ نے پہلی بیٹی کا مجھے اگر نام وسیم اختر کے لیے بتا دیا ہوتا تو میں اس میں زیادہ آسانی فیل کرتا, لیکن میرے خیال میں وسیم اختر ایک اچھا انسان ہے, اور اگر یہ رشتہ ہو رہا ہے تو اپنی بیٹی کے ساتھ اس کا رشتہ ہونے دینا, لیکن بیٹی کو اس میں تھوڑی سی تبلیغ یہ کرنا کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. جہاں تک بیٹے کا معاملہ ہے, ایک تو اس بات کو مد نظر رکھو کہ یہ بچہ آٹزم کا پیشنٹ ہو سکتا ہے, اللہ کرے نہ ہو لیکن ہو سکتا ہے. میرے خیال میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے آیت کریمہ اور سورہ الحمد جو ہے اگر اس کو دم کرتے رہو گے تو آپ بہتری دیکھو گے, لیکن سپیچ تھراپسٹ کے پاس اور چائلڈ سائیکائٹرسٹ کے پاس ضرور لے کے جانا تاکہ علم ہو سکے آپ کو کہ آپ کو پراپر ٹریٹمنٹ کیا کرنی ہے. یہ جو میں نے 2 چیزیں بتائیں, آیت کریمہ اور سورہ الحمد, اس کا دم 21 دفعہ پڑھ کے ماں سے کہنا کہ بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے روزانہ 1 دفعہ ضرور کیا کرے. اپنے اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام کوثر رضوی ہے. میرے بھی 2-3 ایشوز ہیں. پہلا ایشو تو میری بیٹی آسمہ مجتبیٰ کا ہے, 9 ایئرس کی اس کی ایج ہے, اور اس کی ہائٹ کا ایشو ہے. ہائٹ ان کی بڑھ نہیں رہی ہے. میری اور میرے ہسبینڈ دونوں کی ہائٹ نارمل ہے. میرے ہسبینڈ کا نام مجتبیٰ علی عقیل ہے. دوسرا سوال میرا انہی کے متعلق ہے. وہ امریکہ میں سیٹلمنٹ کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں چاہ رہی ہوں کہ جلد از جلد ان کی سیٹلمنٹ ہو جائے. تیسرا سوال میری بہن نوشابہ رضوی کا ہے. ان کی ایج 45 ایئرس ہے اور ان کی شادی نہیں ہوئی ہے. رشتے آتے ہیں, پسند کر لیتے ہیں, لیکن دوبارہ وہ کوئی رسپونڈ نہیں کرتے ہیں. میری بہن کوثر نوشابہ کے لیے تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اچھے نصیب کرے. جہاں تک معاملہ ہے میاں کے امریکہ میں سیٹل ہونے کا, مجھے کبھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر دے گا, یہ ہو جائے گا. مجھ سے یہ نہ کہنا کہ وقت کتنا لگے گا, یہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن آپ اپنی زندگی میں ایک آسانی یہ پیدا کرو کہ ساری زندگی کے مسائل اور سب لوگوں کے مسائل آپ ہی نے میرے بچے حل نہیں کرنے. آپ اپنی صحت کا خیال رکھو, اور خاص طور پہ جو آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے, ایک تو شوگر کے بارے میں بہت کیئرفل رہنا ہے, اور ایک ٹانگوں اور جوڑوں کے دردوں کے بارے میں. یہ جو بیٹی کا آپ نے مسئلہ بتایا, میرا نہیں خیال کہ اس میں سوائے ہارمون امبیلنس کے, ہارمونز کے پرابلم کے کوئی اور ہے. یہ یقیناً یہی ہے. آپ کو ایک اچھے فزیشن سے مشورہ کرنا پڑے گا, اس کا کوئی دم درود نہیں ہوگا. یہ آپ کو ایک میڈیکل ٹریٹمنٹ پرولونگڈ ٹائم کے لیے لینی پڑے گی. کون سے ہارمونز کیسے کم ہے میں نہیں جانتا, لیکن یہ ایک میڈیکل کیس ہے جس کے پاس آپ کو جانا چاہیے, اور ڈاکٹر سے یہ ضرور مشورہ کرنا کہ آئندہ بچوں کے لیے آپ کو کیا احتیاط کرنی ہے. ایک دوسری چیز یہ کہ میاں سے کہنا کہ یا ولی یا نصیر اور سورہ اخلاص جو ہے اس کی تلاوت کرتا رہے. اللہ یہ جانے والا کام اور رزق کا کام بہت آسان اور جلد کر دے گا انشاءاللہ. کالر سے بات کرتے ہیں اگلے. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا نام شمیلہ زریں ہے اور میری امی کا نام بسم اللہ بیگم ہے. میرا ایک بزنس ہے ہربل پروڈکٹ کا, چلتا نہیں ہے بہت اچھے طریقے سے, تو مجھے اس کی ترقی کے لیے, کامیابی کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں. اور دوسرا میرا مسئلہ یہ ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہمارے فادر کی سائڈ سے کچھ زمینیں ہیں جو پٹواری ہمیں نہیں دے رہا, وہ آدھی مانگ رہا ہے, تو وہ ہمیں مل جائیں تو اس کے لیے بھی ہمیں کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں. میری پیاری بہن اور میرے پیارے بچوں, جو بھی بات کرتے ہیں نا, پہلی بات تو یہ کہ میں تھوڑا سا عمر کی وجہ سے شاید نہیں سن سکتا. آپ کے الفاظ جو ہے نا وہ صاف ہونے چاہیے. پٹواری والی بات تو مجھے بڑی واضح سمجھ میں آ گئی. پٹواری جو بھی ہے وہ آدھے پہ اگر آپ کے ساتھ کاروبار کرنا چاہ رہا ہے تو یقین کرو یہ آپ کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس معاملے کو اس طرح قبول کر لو, کیونکہ دوسری طرف سے آپ کو کوئی سکسیس کا ریشو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. پہلے مسئلے کے لیے بھی اور دوسرے مسئلے کے لیے بھی 3 چیزیں جو ہے ان کو ضرور پڑھتے رہو. پہلی چیز ہے یا ذل جلال والاکرام, دوسری چیز ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, اور تیسری چیز ہے یا ولی یا نصیر. یہ تینوں چیزیں میری بیٹی پڑھتے رہو گے تو انشاءاللہ اللہ ضرور آسانیاں دے گا اور اللہ کامیابی دے گا. جی السلام علیکم. السلام علیکم بلاس صاحب. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پچھلے 2 سال سے میرا طارق نامی شخص سے شادی کا سلسلہ چل رہا ہے. جب بھی میں طارق سے شادی کی بات کرتی ہوں تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا ہے اور آگے کبھی نہیں بڑھتا. کبھی بھی آگے بڑھتا ہے تو فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے. کوئی نہ کوئی بات وہ اپنی بتا دیتا ہے, کوئی نہ کوئی بات بنا دیتا ہے. اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا وہ یہ شادی کرے گا, کیا اس کے دل میں میرے لیے کوئی فیلنگس ہیں. اسی چیز سے متعلق میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ مسٹر طارق نے مجھ سے نکاح کے پیپر پر سائن کرواتے جبکہ میرا نکاح کامران سے ہوا تھا اس درمیان, تو کیا یہ نکاح ہوا ہے؟
اب جب بھی میں اسے یہ شو کرنے کو کہتی ہوں تو وہ ہمیشہ مجھے ٹال دیتا ہے. وہ یہی کہتا ہے کہ یہ نکاح ہوا ہوا ہے, تم کہیں اور شادی نہیں کر سکتی, اور جو ہے اگر تم نے کہیں اور شادی کی تو یہ بہت برا ہوگا, لیکن وہ اس چیز کو شو نہیں کر رہا. میری پیاری بہن, پہلی تو اگر آپ اس وقت لائیو کالر نہ ہوتی, ریکارڈڈ کال آپ کی نہ ہوتی اور آپ ہوتی, تو میں آپ سے یقیناً یہ سوال پوچھتا کہ میری بہن آپ نے دودھ پینے والی بوتل جو ہے وہ کتنے مہینے ہوئے چھوڑی؟ آپ دودھ پیتی بچی ہیں جو آپ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں کہ ایک نکاح کریں پھر دوسرے نے مجھ سے نکاح سائن کروا لیا, اور یہ آپ یہ چکر بازیاں جو دے رہی ہیں اس دنیا میں لوگوں کو, پھر لوگ بھی آپ کو چکر بازی دیں گے. آپ جس عمل میں پڑی ہیں وہ انتہائی حرام اور مہلک ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اب اس کی سزا آپ یہ بھگتیں گی کہ میرا یہ پکا گمان ہے, میں فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں, میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ طارق کا دل نرم کرے, لیکن میرے بچے آپ کی اس چلاکی کا, میں لفظ چلاکی استعمال کر رہا ہوں, لفظ کچھ اور ہونا چاہیے تھا, طارق کو بھی علم ہے, وہ آپ کے ساتھ دوستی رکھ لے گا, وہ بیوی کسی اچھی عورت کو بلائے گا. اس لیے یہاں پہ آپ اپنے معاملات کو میرے خیال میں تلخ نہ کرو, اللہ سے آسانی کی دعا مانگو, اور آئندہ کبھی اس طرح کی حرام حرکت کرنے سے پرہیز کرنا, اور اس کو اتنا آسان نہ سمجھو. تمہیں پتا تھا کہ تم غلط کر رہی ہو, اور تم نے دونوں طرف, جیسے کہنا چاہیے نا, چت بھی میرا اور پت بھی میرا, تم نے کرنے کی کوشش کی اور دونوں طرف سے تمہیں منہ کی کھانی پڑی. لا حول ولا قوت الا باللہ, یا ولی یا والی, اور تیسری چیز یا رحمان یا رحیم یا کریم, یہ تینوں پڑھو, اللہ تمہیں آسانیاں دے انشاءاللہ تعالی. جی السلام علیکم. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے بہت مشکل میرڈ لائف گزاری ہے, اور اب تقریباً 26-27 سال کے بعد میرے ہسبینڈ نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا ہے. لیکن میں ان کا رویہ مجھ میں اتنا خراب ہے کہ میں واپس جانا نہیں چاہتی, لیکن میں نے اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کی ہے کہ جو میری اور میری اولاد کے حق میں بہتر ہو آپ اللہ کریم وہ کر دیں. تو آپ کائنڈلی ذرا مجھے یہ بتائیے بھائی کہ میرے حق میں کیا بہتر ہوگا, واپس جانا ان کے پاس انہی حالات میں, یا میں اللہ کریم یہاں ان سے علیحدگی میں میرے لیے کوئی بہتری کی صورت نکال دیں. پہلی بات تو یہ میری پیاری بہن کہ آپ کو اس بات کا بھی بڑی اچھی طرح علم ہے کہ آپ انتہائی مرد عورت ہیں. آپ کی زبان, آپ کی ڈیسیژن میکنگ, آپ جتنے بھولے طریقے سے انداز سے بات کر رہی ہیں, میں اس کا بہت ادب کرتا ہوں, لیکن آپ ایسی ہیں بالکل نہیں. آپ زندگی لوگوں کی چلا نہیں سکتی. آپ اپنے ساتھ محبت کر سکتی ہیں, آپ اپنی محبت کے راستے پہ لوگوں کو نہیں چلا سکتی. اس لیے میرا تو ادب سے آپ کو یہ بڑی درخواست ہے کہ آپ واپس جائیے. اس شخص میں بہت سی برائیاں ہوں گی, لیکن آپ کا رشتہ اس کے ساتھ رہنے والا ہے. آپ برداشت کرو, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ دوسرے کو زندگی اس کے مطابق گزارنے دو. اور یہ بات بھی میں آپ کی بالکل اگری نہیں کرتا میری پیاری بہن کہ آپ کہیں کہ جو میرے اور میرے بچوں کے حق میں بہتر ہے. یہ بڑی عجیب سی دعا ہے. اللہ کے حکم میں اگر یہی بہتر ہوا کہ آپ الگ رہیں تو کیا آپ الگ خوشی سے ہو جائیں گی؟ آپ نہیں ہوں گی. اس لیے دعاؤں کے اندر تو تھوڑی سی عاجزی لے کر آؤ. یہ معاملات اتنے نہیں جس طرح کہ آپ فرما رہی ہیں. یا سلام, یا مومن, یا اللہ, یا ولی, یا والی, اور لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تین چیزیں میری بہن آپ نے پڑھنی ہے, اور میری ادب سے درخواست ہے کہ آپ 2 ہفتے کے بعد, یہ پڑھنے کے 2 ہفتے کے بعد واپس جاؤ اور ساری زندگی اس چینتوں تسبیحوں کو پڑھتے رہو. خواتین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, اور وہی خوبصورت بات جو اللہ نے کہا کہ آپ ایک دوسرے کا لباس ہیں, انشاءاللہ ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ خدا اس کا تقدس کیسے رکھتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, خلفاء جو ہیں وہ جتنے مرضی بڑا ہوں, امیر جو ہیں وہ جتنے مرضی بڑے اور طاقتور ہوں, مثال لیجیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی, آپ کا انصاف جو ہے وہ کسی مثال کا محتاج ہی نہیں ہے. لیکن آپ کی بیوی تھی, ان کا نام تھا فاطمہ. جب ان کا نکاح ہوا اور وہ آئیں تو انہوں نے اپنے باپ کے دیے ہوئے بہت سے زیور پہنے ہوئے تھے. جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے اپنی بیوی سے پہلی بات جو کہی وہ یہ کہا کہ جتنا تم نے زیور پہنا ہوا ہے یہ اچھا نہیں لگتا کہ تم ایک امیر کی, خلیفہ کی بیوی ہو اور اتنا مال تم نے پہنا ہو, اس مال کا کیا کریں؟
فاطمہ نے کہا کہ اس مال کو بیت المال میں جمع کرا دیں، یہ لوگوں کا مال ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ اب یہ مثال اگر میں یہاں تک دوں تو یہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب عورت اتنی اچھی، طاقتور اور انصاف کرنے والی ہو تو پھر عمر بن عبدالعزیز کو کہاں جگہ ملے گی؟ جب عمر بن عبدالعزیز کے پاس حمص کے گورنر کا ایک پیغام آیا اور اس نے کہا کہ میں قلعہ بنانا چاہتا ہوں حفاظت کے لیے، تو آپ کی بیوی اس وقت وہاں پہ فاطمہ بیٹھی تھیں، فاطمہ نے عمر بن عبدالعزیز کو کہا کہ اگر تو تمہارا قائم کردہ گورنر انصاف دینے والوں میں سے ہے تو پھر اس کو قلعہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ خواتین حضرات، یہ وکٹمز جو ہوتے ہیں نا رومانٹسزم کے، یہ کبھی انصاف نہیں کر پاتے۔ جب آپ کے پاس لیتھل قسم کی آبجیکٹیوٹی ہوگی اور آپ جواب دہ اور اکاؤنٹیبل صرف اللہ کو ہوں گے، تو پھر چاہے امیر اور خلیفہ عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو، بیوی فاطمہ جیسی ہوگی، تو پھر وہ بھی اس کو جو رائے دے گی، یہاں پہ عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ بھی ضرور چونکے ہوں گے ایک دفعہ کہ کیا خوب بات کی ہے فاطمہ نے کہ اگر انصاف کرنے والا گورنر ہوگا تو اس کو قلعے کی کیا ضرورت ہوگی۔ شمسہ ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم شمسہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میری بہن۔ بلال بھائی، میرا نام شمسہ ہے، میرے ہسبینڈ کا نام پرویز ہے، اور میں اپنی 2 بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ ایک کا نام ہے نور الہدا اور دوسری کا نام ہے رمشا۔ اور یہ جو ہے ایک رمشا جو ہے یہ اسکالرشپ پہ جا رہی ہے، یہ اپنا اس نے پاس کیا اسکالرشپ، اس کا امتحان کس چیز کا، یس پروگرام کے تھرو جا رہی ہے یہ امریکہ، 9th کلاس میں۔ اور ایک ہے بیٹی نور الہدا، یہ FSC کر رہی ہے، 2nd ایئر کے پیپر دے رہی ہے۔ تو میں ان کی لائف کے بارے میں، اسٹڈی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے۔ شمسہ پوچھنا کیا چاہتی ہوں پہلے یہ بتاؤ، مستقبل جی اوور آل ان کی لائف اور ان کی آگے تعلیم جو ہے یہ کیسے جائے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیسے جائے گی شمسہ؟ آپ ماں ہو نا، آپ بتائیں شمسہ۔ ایک میں ادب سے تمہیں بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے بات کروں کہ جو رکاوٹ آ رہی ہے نا پرویز اور شمسہ، تم دونوں کی رکاوٹ یہ آ رہی ہو کہ ان اچھے اور پیارے بچوں کے ماں باپ تم سے کم از کم بہتر ہونے چاہیے تھے، دونوں سے۔ انتہائی خوبصورت، انتہائی خوبصورت، انتہائی محنتی بچیاں، اور ماں ان کو اللہ میاں نے اللہ کا شکر ہے شمسہ اور باپ پرویز دے دیا۔ خدا کے واسطے اس طرح کے معاملات بیٹیوں کے راستوں میں رکاوٹیں ڈالتی ہیں کہ کیسا ہوگا، کیا ہوگا۔ وہ بیٹی جو ہے وہ اتنی قابل ہے کہ وہ اسکالرشپ پہ جانا چاہ رہی ہے، اور ماں اپنے ایمان میں اس قدر کمزور ہے کہ وہ نجومیوں کو پوچھے گی کہ جناب اس کا مستقبل بتائیے، اور مستقبل تو میں اپنے اگلے 5 سیکنڈ کا نہیں بتا سکتا۔ تمہارا ایمان اتنا کیوں کمزور ہے؟ اتنی اچھی بیٹیوں کی ماں ہونے کے باوجود تمہارا خدا پہ تقوی اور خدا پہ توکل، خدا پہ بھروسہ اور ایمان کی طاقت کہاں چلی گئی ہے؟ یہ دونوں بیٹیاں انتہائی اچھی اور تم سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والی ہیں، اس لیے میری تو درخواست تمہیں یہ ہوگی کہ تمہاری ممتا بس یہیں تک تھی کہ تم نے ان کو پالا، اب یہ جو بیٹیاں فیصلہ کریں ان کو کرنے دینا۔ رحمت اور برکت کے لیے یا سلام یا مومن یا اللہ یا ولی یا والی اور سورہ اخلاص، 3 چیزیں بیٹیوں سے بھی کہنا اور خود بھی پڑھنا، اور خود ذرا بولنے میں احتیاط کیا کرنا شمسہ، اور موٹاپے سے بچنا۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی عظما بیٹا۔ بلال بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی میرا بیٹا۔ ہاں جی میں عظما بات کر رہی ہوں۔ جی میرے والد ہیں، ان کا نام ہے فضل حسین، اور میری والدہ کا نام ہے سکینہ بی بی۔ میری والد نے شروع سے لے کر اب تک کوئی اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کیا۔ کیا کرنا تھا جو نہیں کیا عظما؟ نہیں، اپنی اولاد کو نہ محبت دے سکے، نہ ان کی آگے پرورش میں کوئی حصہ ڈالا، اور میری والدہ نے ہمیں محنت مشقت کر کے بڑی لال روزی کی کمائی سے دی۔ اور میرے عظما ایک سیکنڈ ٹھہرنا، کیا تم نے اپنے ابا کے دل کو پڑھا ہے کہ تمہیں پتا ہو کہ ان کو محبت نہیں ہے تم لوگوں سے؟ نہیں، انہوں نے جو بھی کاروبار کیا انہوں نے گھر کچھ دیا ہی نہیں۔ تو تمہارا تو باپ ہے نا وہ۔ ہاں جی۔ تو تم اس کی بیوی تو نہیں ہو، تم یہ فیصلہ کیسے کر سکتی ہو کہ اس نے کیا دیا اور کیا نہیں دیا؟ تم اپنی ماں کی زبان کیوں بول رہی ہو؟ تم تو بیٹی ہو، تم بیٹی کی زبان بولو نا بیٹا، وہ تمہارا باپ ہے۔ عظما آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی۔ میرا بیٹا میری بات سنی تم نے؟ بحثیت بیٹی تم بات کرو نا، وہ تمہارا باپ ہے، تم پہ اللہ کا حکم کیا لگتا ہے؟ سورہ بکر پڑھی ہے تم نے اف نہیں کرنا، اور تم اس کے اوپر ایک جج بن کے فیصلہ سنا رہی ہو سپریم کورٹ کا کہ وہ یوں ہے اور وہ ہے۔ تمہیں کس نے حق دیا یہ؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میرے 3 بھائی ہیں۔ ہاں
ایک محمد نوید ہے، پہلے وہ کاروبار کرتے تھے، تو اب ہمارے ریلیٹیو جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرے بیٹے تمہیں اماں نے کہا کہ فون کرو؟ نہیں، میں نے خود تو کیا۔ تم میری بات سنو، تم ابا کی بات کرو نا، نوید کی بات چھوڑو. ابا نے کچھ نہیں کیا، تم یہ فیصلہ کیسے کر رہی ہو؟ تمہاری بات سارے پاکستان کی بیٹیاں سن رہی ہیں. کیا بیٹیاں یہ کریں گی کہ باپ کے اوپر فیصلے سنائیں گی جو ان کی جگہ نہیں ہے؟ کتنی غلط بات ہے میرے بچے، کتنی نامعقول بات ہے. اور یہ معاملہ دیکھو، یہ بچوں کا نہیں ہو سکتا کہ وہ فیصلے کریں اپنے ماں باپ پہ. ماں کی زبان تمہارے لہجے میں نہیں ہونی چاہیے، تمہارے لہجے میں ایک بیٹی کی زبان ہونی چاہیے. اللہ نے جب ماں باپ کو کہا اف نہ کرو، تو اس لیے بریکٹ میں پتہ ہے کیا لکھا ہوا ہے؟ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے ان کو غلطی کی گنجائش دی ہے. تم کیوں چاہ رہی ہو کہ تم لوگوں کے ایک صحابی کو ایک صحابی نے ایک آدمی کو اس وقت اس کا سر کاٹا، جب کہ تلوار کاٹنے لگا، وہ اس کی سر کاٹنے لگا تو اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا. اس نے پھر بھی کاٹ دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے صحابی سے پوچھا تم نے کیوں مارا اس کو؟ اس نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا. کہا یا رسول اللہ اس نے خوف سے پڑھا تھا. محمد نے 3 دفعہ کہا کہ تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا، تو نے اس کا سینہ پڑھ لیا تھا، تو روز قیامت کیا اللہ کو منہ دکھائے گا؟ خدا کے ولیو، جب اللہ کو ماننے والے ہو تو پھر لوگوں کے دلوں کو اللہ کو پڑھنے دو. بیٹیوں کا اگر یہ معاملہ ہو گیا کہ وہ فیصلہ کرنے لگ جائیں اپنے باپوں پہ، تو اس کا مطلب ماؤں نے تربیت جو ہے وہ انتہائی ناکام کی ہے. ادب کے ساتھ آپ سے درخواست کروں گا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. پہلے تو اللہ سے تھوڑی سی توبہ بھی کرو کہ اللہ میاں یہ میرا مقام نہیں ہے جو میں کر رہی ہوں. دوسری بات یہ کہ یا ولی یا والی پڑھو تاکہ تمہارا اچھی جگہ رشتہ ہو. اور تیسری بات یہ کہ سورہ اخلاص پڑھو، اور بھائیوں سے بھی کہنا تاکہ تم لوگوں کے رزق کے اندر برکت بڑھے. خواتین حضرات، ایک چھوٹی سی 2-3 میل جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. ہنا میوش ہیں، والدہ شہناز ہے، کہتی ہیں چھوٹی بہنوں کی شادی ہوگی، میری نہیں. ہنا جب آپ کے رشتے آتے تو پھر آپ نے پرپوزلز کیوں نہیں لیے؟ پہلی بات تو یہ یا سلام یا مومن یا اللہ یا ولی یا نصیر اور لا حول ولا قوت الا باللہ تینوں پڑھو، شادی انشاءاللہ ہوگی. سٹار کہہ دیں نام نہ لیں. شوہر کا نام طلحہ ہے، زندگی بہت مشکل ہے، شوہر کا 3 بار ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، باہر جانا چاہتے ہیں. بیٹا طلحہ باہر تو چلے جائیں گے، لیکن آپ کو جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ اپنی صحت میں خاص طور پہ اس بات کو میرے ذرا غور سے سننا، جو آپ کا سینہ ہے اس کا احتیاط کرنا، کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی گلٹی اگر ڈیولپ ہوئی تو وہ سنجیدہ ہوگی. اس بات پہ غور کرنا. باہر آپ انشاءاللہ چلے جاؤ گے. سید محمد علی زیدی، کاروبار. زیدی صاحب آپ شریف آدمی ہیں، آپ نے کاروبار کرنا ہے. زمینوں کا کاروبار کرو گے زیدی تو وہ بہت اچھی بات ہوگی، یہ کامیابی دے گا. اگر کاروبار نہیں کرو گے تو محمد علی آپ نے پھر باہر جانا ہے، اور خاص طور پہ مڈل ایسٹ جانا ہے. رضوان احمد کہتے ہیں کہ جناب ہنا، سدرہ اور فرا 3 خواتین میں سے میں کس سے شادی کروں؟ اولاد کس سے بہتر ہوگی؟ رضوان تمہیں اس بات کا علم ہے کہ تم ڈپریشن کے شکار ہو، اسی لیے تم سستی کا شکار ہو. ہنا، سدرہ اور فرا تینوں جو ہیں ان کی تم نوکری کر سکتے ہو، ان کے تم شوہر نہیں بن سکتے. میرا مشورہ یہ ہوگا کہ کسی اچھے رشتے کی ابھی انتظار کرو. بہن کا نام ہما جاوید ہے، وہ ڈپریشن کی مریض ہے. ہما کو ڈپریشن صرف اس لیے ہے کہ وہ ریجیکشن کو قبول نہیں کر سکتی، اور آپ نے بھی بالکل ٹھیک لکھا کہ مسئلہ ہے شادی کا. بلال اور ذیشان میں سے کون سا بہتر ہے؟ دونوں ہی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ دونوں بہت اچھے بچے ہیں، لیکن ان میں سے ذیشان زیادہ بہتر رہے گا. ہنا، آپ نے جو اپنے شوہر کو کہا وہ کویت میں رہتے ہیں اور اولاد نہیں ہے، تو شوہر کویت میں رہتے ہیں، آپ پاکستان میں رہتی ہیں، اولاد نہیں ہے. یہ سائنس آپ کو میں نے سمجھانی ہے. میری بیٹی آپ کویت جائیے یا شوہر کو بلائیے، شوہر کو نہ بلانا، تم کویت جانا، اور آیت کریمہ جو ہے اس کا ذکر اور تذکرہ جو ہے وہ ضرور کرتے رہنا. اللہ تعالیٰ تمہیں آسانی دے گا انشاءاللہ. عشرت پروین کہتی ہیں کہ میری پہلی انگیجمنٹ 1 ماہ رہی، پھر ایک اور انگیجمنٹ رہی. عشرت، پہلی بات تو یہ کہ آپ کے اندر جو معاملات ہیں غصے کے وہ بہت زیادہ ہے، اس لیے میں ادب سے عرض کروں گا کہ جو بھی رشتہ آئے اس سے شادی کر لینا، یا ولی یا والی یا سلام یا مومن یا اللہ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ تینوں چیزیں پڑھتے رہو. خواتین حضرات، ہمارے ہاں متزلہ باللہ جو ہیں وہ بڑے ایک اچھے گزرے ہیں امیر. یہ مصر کے گورنر تھے اور ان کی بیوی اسما تھی. بیوی جو ہیں وہ بیٹھی تھی اور ان کے زانوں پہ سر رکھ کے آپ آرام فرما رہے تھے، اور جب آپ وہاں سو گئے تو بیوی جو ہے وہ آپ کے سر کے نیچے تکیہ رکھ کے تو وہاں سے چلی گئی. جب اٹھے تو آپ کو بڑا غصہ چڑھا کہ میں گورنر ہوں مصر کا، اور بیوی جو ہے وہ وہاں سے اٹھ کے چلی گئی. تو بیوی سے جب پوچھا تو بیوی کا جملہ سنیے گا، یہ ہوتا ہے تعلق و رشتہ. بیوی کہتی ہے کہ والد نے یہ سکھایا تھا کہ سوتے ہوں کی مجلس میں بیٹھا نہیں کرتے، اور جو جاگ رہے ہوں ان کی مجلس میں سویا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی آسانیاں دے، خوشیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.